میں نے اپنے لیے تو خیر یہ طے کر لیا تھا کہ میں تو یہی کروں گی, مر جاؤں گی تو مر جاؤں گی, بٹ آئی ول کیپ آن ڈانسنگ. Recently, you just made an appearance in a very popular song, Pasuri. ہی سیز میں آپ کے بغیر نہیں کروں گا. دیکھو کارپوریٹ کلچر ہے, یہ کوکو کولا ہے, یہ میں ان چیزوں کے خلاف ہوں. آئی ایم اگینسٹ کارپوریشنز. فائنلی ہی سیڈ ٹو می, اچھا آپ گانا تو سن لیجیے نا. اچھا وہ پنجابی میں تھا, تو میں نے کہا بھائی علی میں تو یہ سمجھ ہی نہیں سکتی. واٹ از پسوری, واٹ از پسوری مین؟ سفید بالوں والی عورت جو ڈانس کر رہی ہے پھول لگا. لوگوں کو انصاف نہیں ملتا ہے تو مجھے خوشی کیسے ہو سکتی, میں خوش کیسے رہ سکتی ہوں؟ کہ ڈو ویمنس لائفز ناٹ میٹر, ڈز اے کرسچن لائف ناٹ میٹر, ڈز اے ہندو لائف ناٹ میٹر؟ فورس کنورژن تو پاکستان میں ہے ہی نہیں. وومن ابیوز تو ہے ہی نہیں پاکستان کے اندر. پتہ نہیں یہ کون لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں. ہر 3 منٹ پہ پاکستان میں ایک عورت مرتی ہے. بات بالکل جھوٹ ہے. مختار مائی کے ریپ کیس کو لے کر کے, جو کہ گینگ ریپ تھا, جو وہ پورے گاؤں نے دیکھا تھا, کیا آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں؟ بچہ پیدا ہونے والا ہے مگر کوئی ہاسپٹل نزدیک میں نہیں ہے, اس میں عورتیں مر رہی. ہم برداشت نہیں کریں گے, اب ہم آواز اٹھائیں گے. ڈائیورسٹی میں خوبصورتی ہے. ہمارا میڈیا کہہ رہا یہ تو ٹھیک ہے, ایکسیپٹیبل ہے, ایک عورت کو مارو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف سوچ. آج کے پوڈ کاسٹ میں جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں ان کا نام شیما کرمانی ہے. شی از ون آف دی انفلوئنشیل وومن آف پاکستان, ایکچولی دی موسٹ انفلوئنشیل وومن ان پاکستان. She is a classical dancer and social activist, also the founder of Tehreek-e-Niswak. She is one of the few classical dancers in Pakistan in the time of 70s. In fact, she was the only one at the time of General Ziaul Haq. She is doing beautiful form of dance like Bharatnatyam, Kathak, Odissi. She recently appeared in song called Pasuri, which was in the season 14th of Coke Studio, which was a major hit. Actually, it was with around like 640 million views on the internet. She is one of the most influential women of Pakistan. She is called the Wonder Woman. And on this Independence Day this year, she is being honored with the pride of performance by the government of Pakistan. So let's welcome to our podcast Sheema Kirmani. Welcome Sheema ji, kaisi hain aap? Thank you for having me here. It's my pleasure to be talking to you. تھینک یو. اور میں اس سے پہلے کہ پوڈ کاسٹ کو اسٹارٹ کروں, آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک دس آنر ٹو کنگریچولیٹ یو فار بینگ آنرڈ ایز دی پرائڈ آف پرفارمنس بائی گورنمنٹ آف پاکستان. ڈیڈ یو ایور ایکسپیکٹڈ دیٹ فرام اے گورنمنٹ؟ نہیں, اٹ ایکچولی سچ پوچھیے تو اٹ واز کوائٹ اے سرپرائز. رائٹ. مگر میں اس اوارڈ کو اس طرح سے دیکھ رہی ہوں کہ فار می اٹ از مور, آئی مین آئی ایم ہیپی to find finally dance has been acknowledged. So I consider it more as an award to say that yes, dance is also part of our lives and part of the culture of this country. So that's why I feel honored کہ یہ میرے through me this has happened. I think it's a wonderful thing. Yeah. Okay, and since classical dance has various forms, so what forms are you actually performing in? So yes, so I'm basically a classical dancer. Right. And I trained initially in Karachi with Mr. and Mrs. Ghansham. This was a couple who had been invited by the Prime Minister of Pakistan in the 50s. Nice. Prime Minister Soharwardi. They were invited from Calcutta to set up a dance institute, a cultural institute in Pakistan. And then they settled in Karachi, and for almost from that time, from 1954-55 onwards, they lived in Karachi, and they taught dance and music and yoga. And so when my family came to Karachi, which was in the mid-60s. So I was in school and my mother found ان کو یہ انسٹیٹیوٹ مل گیا, تو انہوں نے مجھے وہاں پہ, مجھے, میری بہن کو اور میرے اسکول کی آل فرینڈس, ہم لوگ سب جاتے تھے, ڈانس سیکھتے تھے, اور ہم لوگ ان کے ساتھ, ان کا گروپ تھا, ٹروپے تھا, ان کے ساتھ پرفارم بھی کرتے تھے. اور بڑے بڑے پرفارمنسز ہوتے تھے, کئی آڈیٹوریمز بھی
بھی تھے شہر میں اس زمانے میں, اور اسٹیٹ لیول فنکشنز ہوتے تھے, اینڈ ہم لوگ ان کے ٹروپے کے حصے ہوتے تھے, اور بہت مزہ آتا تھا. وی یوز ٹو انجوائے اٹ. اب میں دیکھتی ہوں کہ اگر جب میں سکھاتی ہوں نا, اینڈ وین مائی اسٹوڈنٹس کم اینڈ دے وین آئی آسک دیم فار کہ یہ ایسا پرفارمنس ہے, آئی وانٹ یو ٹو ٹیک پارٹ ان اٹ, لاٹ آف دیم سے کہ وی ہیو ٹو آسک آور فیملیز, پتہ نہیں اجازت ملے گی نہیں ملے گی, اینڈ آفن نہیں ملتی اجازت. سو یو سی آئی مین اوور دیز ایئرس تھنگز ہیو چینجڈ. آئی مین اس زمانے میں اٹ واز اسٹل دیر واز این اوپننیس اباؤٹ آل آف دس کہ ٹھیک ہے, ڈانس از آلسو پارٹ آف the identity of Pakistan. And بٹ اب تو بالکل تبدیل ہو گیا ہے. اب تو بالکل تبدیل ہو گیا, اینڈ ایون فلمز موویز کے اندر اب تو بالکل بھی آ بھی نہیں رہا ہے. ایگزیکٹلی, مطلب دیکھیے پہلے کی پاکستانی ایک تو خیر پہلے بنتی تھی پاکستانی فلمیں, لاہور اسٹوڈیوز واز اے بگ نیم یو نو, اور یہاں پہ بھی کراچی میں بھی کئی فلم اسٹوڈیوز ہوتے تھے, اور بہت ساری فلمیں بنتی تھیں, اور ان میں ڈانس ہوتا تھا جیسے نارملی فلمس میں ہوتا, سب کانٹیننٹ کی انڈین فلمس میں ابھی بھی ہوتا ہے. گو کہ وہ فلمی ڈانس تھا, مگر پھر بھی کچھ کوریوگرافرس تھے جو کہ کلاسیکل بھی اپنی آرٹسٹ کو سکھاتے تھے, کبھی کبھی کرواتے بھی تھے. مگر اب جو کنٹمپریری فلمس بن رہی ہیں اس میں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ڈانس ہے, خیر بنتی اتنی کم ہے. فلم انڈسٹری ایز یو نو ختم ہو گئی ہے پاکستان کی آلموسٹ. اب کوشش کی جا رہی ہے تھوڑی تھوڑی سی ریوائیو کرنے کی, بٹ پھر ہارڈلی ڈانس تو بالکل ہی نہیں ہے. فلم کو چھوڑیے, ڈانس ہمارے یہاں ٹی وی پہ کہاں ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان میں اتنے ٹی وی چینلز ہیں, آئی تھنک آلموسٹ 100 ٹی وی چینلز ہیں. ایک وقت تھا جب صرف ایک چینل ہوتا تھا, اینڈ دیٹ واز پی ٹی وی. اور پی ٹی وی پہ کم سے کم ہفتے میں ایک دفعہ کلاسیکل موسیقی کا پروگرام ہوتا تھا, کلاسیکل ڈانس کا بھی پروگرام ہوتا تھا. اب 100 چینلز ہیں, کوئی ایک چینل کلاسیکل موسیقی کا پروگرام نہیں کرتا, کوئی ایک چینل ڈانس کو تو چھوڑیے کوئی بھی نہیں کرتا. تو عجیب ہی صورتحال ہو گئی ہے. بٹ یو ہیو کم اے لانگ وے. 1970s سے آپ نے جو ہے اس کو اسٹارٹ کیا ہے, اینڈ آئی تھنک اٹس بن مور دین 50 years now you've been performing this. تو آپ نے بہت سارے مشکلات کا بھی سامنا کیا ہے, اسپیشلی ان دا ٹائم آف جنرل ضیاء الحق. آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یو نو ایٹ دا ٹائم کلاسیکل ڈانسرز they actually moved out of the country. Absolutely. And you were the only one who was remaining in Pakistan. Yes. So did you ever felt like کہ بس چھوڑ دینا چاہیے؟ اچھا ہاں, یو ایبسلیٹلی رائٹ کہ اس زمانے میں مطلب جب بین لگا دیا جنرل ضیاء الحق نے, وین ہی براٹ آل دیز اینٹی ویمن لاز, ہی براٹ اینٹی آرٹ لاز, ہی براٹ سیویئر سینسرشپس, اسٹیج پرفارمنس پہ NOC نو آبجیکشن سرٹیفکیٹس وغیرہ لینا پڑتا تھا, تو بہت مشکلات پیدا ہو گئے تھے. اور اوپر سے آئی مین اٹ واز ڈیفینیٹلی دا رائز آف ریلیجیس فنڈامنٹلزم ان پاکستان, اٹ واز دا رائز آف دا طالبان ان پاکستان, اور تو بہت ہی ایکسٹریمزم ہو گیا تھا. اور پھر یہ جو میں جیسے میں نے کہا کہ پہلے پی ٹی وی پہ بھی پروگرام ہوتے تھے یا دوسرے پروگرام, تو جو آرٹسٹ تھے دے ہیڈ سم مینس آف انکم, کہ ٹی وی پہ کبھی پرفارم کر لیا, کبھی اسٹیج پہ کر لیا, تو کسی کی تھوڑی تھوڑی انکم ہوتی تھی. اب یہ ہے کہ پھر اوبویسلی دیٹ انکم ختم ہو گئی, تو کیسے سروائیو کریں. سو آلموسٹ ایوری ڈانسر, تو آلموسٹ ایوری ڈانسر لیفٹ دا کنٹری. ناہید صدیقی چلی گئیں جو ایک تھیں یہاں پہ, اور دوسرے سب لوگ پرفارمنسز ختم ہو گئے. میں گئی تھی ہندوستان ڈانس سیکھنے کے لیے, اپنے گرو کے آشیرواد کے ساتھ میں گئی تھی. انہوں نے بلکہ مجھے خود کہا تھا کہ تم اس کو سیریسلی لینا چاہتی ہو تو جا کے سیکھو. اور میں نے وہاں پہ بھرت ناٹیم سیکھا, میں نے وہاں پہ اوڈیسی سیکھا, میں نے وہاں پہ کتھک سیکھا. دیز 3 اسٹائلز آئی لرنڈ, اینڈ دین before I could come back, گھنشام صاحب had to leave the country, مطلب just to save their lives, the whole family had to leave. مطلب اتنے برے حالات ہو گئے. اور جب میں واپس آئی ہوں تو پھر میں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو کوئی ہے ہی نہیں. میں نے اپنے لیے تو خیر یہ طے کر لیا تھا کہ میں تو یہی کروں گی, اور میں اسی جگہ پہ رہ کے کروں گی. nobody can decide that I will not dance, کہ میں نہیں ڈانس کروں گی یا کوئی ڈانس نہیں ہو سکتا اس ملک میں. میں نے کہا کہ میں تو کروں گی, ٹھیک ہے مر جاؤں گی تو مر جاؤں گی, but I will keep on dancing. I mean I believed in my art.
Right. I believed that this is the biggest truth. Wow. And it is more than just me. It is something else. It is something larger than me. اور اس یقین نے مجھے اور میرے آرٹ نے مجھے طاقت دی, مجھے کریج دیا, مجھے فیئرلیس بنا دیا. ریئلی اٹ از دس دیٹ میڈ می فیئرلیس. اب آپ دیکھتے ہیں نا کہ میں I don't fear because you're a brave lady. Yeah, no, it's not a question of being a brave lady. There's something about the arts that makes you brave, that makes you strong. And because if you believe in your inner truth, then nothing can stop you. Wow. That's what I believe, کہ nothing can stop you. اور مجھے ہمیشہ یہی تھا. بہت سارے لوگ مجھ سے سیکھے اور پھر بعد میں کہتے ہیں اب تو ہم ذرا سے عمر کے ہو گئے ہیں, now we have to, we should sort of commune with God and give up all these things. I say, why? This is also communing with God, نا, مطلب یہ بھی ایک form of worship ہے. For me, it is a form of, it is a dua, it is a worship, it is connecting with something larger, with nature, with something larger than myself. And that's how I look at this art. Wow. And recently you just made an appearance in very popular song Pasuri. And the way you were actually welcome in the first part, you're welcoming, aao meri kahani suno, aao ye kahani suno. So how did you actually plan that thing? So no, I hadn't planned it. I was invited, I was asked, requested by Ali Sethi actually, کہ بھئی میرا یہ گانا ہے اور آپ کو اس میں کرنا ہے ڈانس. He says میں آپ کے بغیر نہیں کروں گا. مطلب میں نے بہت اس سے انکار کیا, بہت دفعہ کہا کہ دیکھو کارپوریٹ کلچر ہے, یہ کوکو کولا ہے, یہ میں ان چیزوں کے خلاف ہوں, آئی ایم اگینسٹ کارپوریشنز وغیرہ وغیرہ. تو کافی عرصہ بحث مباحثہ چلتا رہا. فائنلی ہی سیڈ ٹو می, اچھا آپ گانا تو سن لیجیے نا. تو ہی سینٹ می دا سانگ, مطلب دا آڈیو. اینڈ اچھا وہ پنجابی میں تھا. تو میں نے کہا بھائی علی میں تو یہ سمجھ ہی نہیں سکتی, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ اٹ, واٹ از پسوری, واٹ ڈز پسوری مین, اینڈ واٹ از اے سانگ اباؤٹ. پھر اس نے مجھے انگریزی میں ترجمہ لکھ کے بھیجا, اور وہ میں نے پھر دین ہی سیڈ, پھر بھی آئی واز کائنڈ آف ویری ہیزیٹنٹ, کیونکہ آئی ہیو بین involved in a sense in my political ideology against all this big corporation business, and in my art I've been a purist almost up till now. میں صرف کلاسیکل, میں نے, آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ میں نے کوئی کمرشل ڈانس قسم کا کیا ہو, نہیں کیا, بلکہ it was the very first time actually I saw you. Exactly. So I was very hesitant, but then when he put me to his producer, his director, اور ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ دیکھیے ہم اس طرح سے اس کو ویژولائز کر رہے ہیں کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا, it's not going to be the typical. So finally I agreed. And also کہ جو سب سے بڑی بات یہ کہ علی نے مجھے کہا آپ جو مرضی آئے آپ اس طریقے سے کریں گی. وی آر ناٹ سیئنگ اینی تھنگ ٹو یو, یو برنگ ان واٹ یو وانٹ. تو جب مجھے گانا سمجھ میں آ گیا تو پھر میں نے اس کو کوریوگراف کیا نا اپنے لیے, اینڈ دوز ور آل مائی مووز وچ آئی انٹروڈیوسڈ ان ٹو اٹ, اینڈ دے لوڈ اٹ, اینڈ انہوں نے ویژولائز پھر اس کو کیا اتنی اچھی طریقے سے, جو سنیماٹوگرافی جس نے بھی کی اور ڈائریکشن جس نے کیا, دے میڈ اٹ بیوٹیفلی. اینڈ آئی مین آئی واز سرپرائزڈ جب پتہ چلا کہ اتنا ریکارڈ بریکنگ سکسیس اس کا ہوا. یا سو آل مائی مووز آر ٹیکن فرام مائی کلاسیکل بیس. آئی تھنک وہ بھی لوگوں کی سمجھ میں آئی بات کہ یہ اٹس ناٹ جسٹ موونگ. Right. There was something, I mean, and this is what choreography is about. کہ آپ اس چیز کو سمجھ کے پھر آپ اس پہ موومنٹ بنائیں گے نا. موسٹ کوریوگرافرز ڈونٹ ایون انڈرسٹینڈ دا موڈ آف دا سانگ دیٹ دے ڈوئنگ, دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا ورڈز, دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا بیک گراؤنڈ, دا لٹریچر, دا ہول
کہ ہے کیا چیز، اس میں رس کیا ہے، اس میں ایموشن کیا ہے، کیا بھاو دکھانی ہے. تو وہ سب چیزیں مطلب اتنے سالوں سے میں کر رہی ہوں تو کچھ تو سیکھا سمجھا ہے. بٹ دا انٹروڈکشن پارٹ واز ویری گڈ اور بہت سارے لوگوں نے پسند کیا آپ کے اس انٹروڈکشن پارٹ کو. آبویسلی سانگ واز ویری گڈ, لیرکس واز ویری گڈ, علی سیٹھی's performance and Shay Gill performance, that was wonderful. اچھا, جو ایک اچھی بات اس ساری چیز میں سے نکلی ہے وہ یہ کہ اس وقت آپ دیکھیں کنٹمپریری پاکستان میں تو لوگوں کا انٹرسٹ کلاسیکل ڈانس میں بالکل نہیں رہا ہے نا. بالکل نہیں. بٹ دس brought back a certain interest which for me has been a very positive thing. کہ وہ کئی لوگوں نے بولا اچھا یہ who's this grey haired woman, سفید بالوں والی عورت جو ڈانس کر رہی ہے پھول لگا. تو کم از کم یہ اتنی جستجو ہوئی کہ کلاسیکل ڈانس ہے کیا, چلو اس کو دیکھنے کی کوشش کریں, اس کو سمجھنے کی. اور اس کے بعد سے کئی اسٹوڈنٹس بھی بڑھ گئے میرے پاس آئے کہ ہم کو بھی سیکھنا ہے. تو یہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہوئی فار وچ آئی ایم گریٹفل ٹو علی سیٹھی, شائے اینڈ ٹو کوک اسٹوڈیو. رائٹ, تھینک یو. اور since with classical dancer you're an activist as well, social activist, and آپ نے بہت سارے ویریس کازز کے اوپر you're protesting and you're fighting for the rights, especially for women rights. And recently I just saw your post کہ آپ کشمیر کے اندر جو ہے وہ جو I think kidnappings ہو رہی ہیں. Right. جی دیکھیے, میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے آرٹ از ناٹ جسٹ اے کرافٹ کہ میں نے ایک کرافٹ سیکھا, ایک اسکل سیکھا. فار می آرٹ از اے وے آف لائف. مطلب اینڈ اٹ بیکمز اونلی میننگ فل وین آئی کین ریلیٹ مائی آرٹ ٹو مائی انوائرمنٹ, ٹو مائی سیلف, ٹو آل دیٹ از اراؤنڈ می. تو میں اس کو اس طرح سے, دیٹس وائی آرٹ فار می از آلموسٹ لائک اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ. کہ اگر میں کلاسیکل ڈانس میں کر رہی ہوں کہ خیر وہ اس کے ایگزامپلز یہاں پہ اتنے چلتے نہیں ہیں, مگر جیسے ہمارے کلاسیکل میں ہے کہ رادھا اور کرشن ہیں, کرشن جی جو کہ بانسری بجاتے ہیں اور رادھا ہو از ان لو وتھ کرشن, اور پھر وہ دریا کے کنارے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے کرشن کے لیے. تو اس طرح کی چیزیں تو یہ کلاسیکل آرٹس میں ہیں, اور ہم کلاسیکل چیزیں اس طرح ان چیزوں سے سیکھتے ہیں. مگر آئی آلویز فیل کہ آئی ہیو ٹو ریلیٹ اٹ ٹو مائی لائف. میری زندگی سے جب یہ چیزوں کا تعلق نہیں ہوگا تو میننگ لیس ہو جائیں گی نا. تو the whole question of women's rights, the whole question of rights of the non-majority communities living in Pakistan, it is my problem. کیونکہ اگر میرے گرد لوگوں کو انصاف نہیں ملتا ہے تو مجھے خوشی کیسے ہو سکتی, میں خوش کیسے رہ سکتی ہوں؟ میں خوش اس وقت رہ سکتی ہوں جب کہ میرا معاشرہ سب کو انصاف دے رہا ہے, سب کو برابر کا انصاف, برابر کا سمجھ رہا ہے. بٹ دا منٹ آئی فیل دیٹ دس از انیکوالٹی, دیٹ دیر از بینگ ایکسپلائٹیشن, دیر از ڈسکریمنیشن, آئی کین ناٹ بی ہیپی لیونگ ان دیٹ انوائرمنٹ. سو all the work that I do at this level is to and all the artistic work that I do also brings all of this in. میں جو ناٹک بناتی ہوں, میں جو ڈانس کرتی ہوں, there it is not deprived of the issues around me. میں ڈانس کرتی ہوں as a Pakistani woman, as a woman who lives in a country where the male eyes are looking at my body, and I am a performer. تو میرا اس پہ ریئیکشن ایک اپنے آرٹ سے ہی ہوگا نا. اور یہ سوچ کہ my body is mine and nobody has a right to touch it unless I give that person permission. تو یہ ساری چیزیں پھر ہمارے پالیٹکس میں مینیفیسٹ کرتی ہیں. ریممبر دا ویری فیمس سلوگن کہ میرا جسم میری مرضی. اس کا یہی مطلب تھا کہ بھئی یہ میرا ہے, کسی اور کو حق نہیں ہے کہ میرے جسم کو ہاتھ لگائے میری مرضی کے بغیر. You see, so people don't understand these things. لوگوں نے کہا ارے یہ تو بڑا ولگر اسٹیٹمنٹ ہے, I don't understand اس میں کیا ولگیرٹی ہے. تو آپ کو بھی اس پہ بیک لیش آئے گی, بٹ ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. کیونکہ یہ چیزیں دیکھیے جب تک ہم اپنی سوچ کو واضح نہیں کریں گے, میں اب اس کو ایکسپلین کر رہی ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ
کیوں کوئی مجھے ہاتھ لگائے میری مرضی کے بغیر؟ یہ تو ایک مقدس چیز ہے، مجھے قدرت سے ملا ہوا ہے. آئی ہیو ٹو پروٹیکٹ مائی سیلف. دس از مائی سیفٹی، مائی سیکورٹی، مائی ڈگنیٹی، اینڈ نو بڈی ہیز اے رائٹ ٹو ٹیک اٹ اوے فرام می. تو اس پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں، اس پہ ہم آواز اٹھاتے ہیں. جب ہم ڈومیسٹک وائلنس پہ اٹھاتے ہیں، جب ہم وائلنس آن ویمن پہ آواز اٹھاتے ہیں، جب ہم وائلنس آن مائنورٹی کمیونٹیز پہ آواز اٹھاتے ہیں، دس از واٹ اٹ مینس. کہ کیوں وہ انسان نہیں ہے کیا؟ کہ ڈو ویمنس لائفز ناٹ میٹر؟ ڈز اے کرسچن لائف ناٹ میٹر؟ ڈز اے ہندو لائف ناٹ میٹر؟ مطلب، اور یہ ہم کراچی میں، آپ سوچیں سندھ میں اگر ہم بات کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، تو دس از دا گراؤنڈ ویئر the seeds of Sufi culture were so strong, where every Sufi جو بھی یہاں کے بزرگ تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ کبیر داس سے لے کے شاہ لطیف سے لے کے سچل سرمد سے لے کر، یہ سب ان کا سب کا یہ کہنا تھا کہ ہر انسان برابر ہے. وہ کسی بھی مذہب کی بیسس پہ آپ لوگوں کو ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. اور یہ نفرتیں پھیلانا، یہ ڈویژنس کرنا، ہم تو اس کے بالکل خلاف ہیں. مگر ہم بھول گئے کہ یہ وہی صوفی ہیں جو خود ڈانس بھی کرتے تھے. یس، بلے شاہ سے لے کے جو کہ خود رقص کرتے تھے، مولانا رومی خود رقص کرتے تھے. سو ڈانس اینڈ دا رائٹس موومنٹ، مطلب حقوق کی جو تاریخ ہے، یہ تحریک رادہ، جو حقوق کی تحریکیں ہیں، وہ سب جڑی ہوئی ہیں. اینڈ دیٹ از ہاؤ آئی سی مائی پالیٹکس. مائی آرٹ اینڈ مائی پالیٹکس گو ٹوگیدر. واو. شیما جی، ریسنٹلی ہمارے پوڈ کاسٹ پہ پاسٹر غزالہ شفیق کو ہم نے انوائٹ کیا تھا، اور ہم نے ایک ایشو پہ بات کی تھی، اسپیشلی آن وومن رائٹس اینڈ فورس کنورژن، جس کے اوپر ہمیں بہت بیک لیش ملا کہ فورس کنورژن تو پاکستان میں ہے ہی نہیں، وومن ابیوز تو ہے ہی نہیں پاکستان کے اندر. پتہ نہیں یہ کون لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں اور کس دنیا میں وہ رہتے ہیں. کیونکہ دیکھیے، ہم لوگ تو جو ہیں ہم مستقل لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں نا. چاہے ہم اپنے ناٹک لے کے جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے گاؤں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں، چاہے ہم مارچز کر رہے ہیں، پروٹیسٹ مارچز کر رہے ہیں، چاہے ہم لوگوں کی حقوق کے لیے ان کے پاس نیٹ ورکنگ کے لیے جا رہے ہیں، جو بھی ہم کر رہے ہیں، وی آر لیونگ اینڈ بریدنگ اراؤنڈ دا عوام، دا کامن پرسن. اب آپ دیکھیے، اور پھر آپ HRCP جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے، اس کے اسٹیٹسٹکس اٹھا لیں. اس سال، ابھی پورا سال بھی نہیں گزرا، 3000 سے زیادہ کیسز آئے ہیں اس کے کاروکاری کے. ہر 3 منٹ پہ پاکستان میں ایک عورت مرتی ہے تھرو بیکاز آف وائلنس آن ہر. تو عجیب قسم کے اسٹیٹسٹکس ہیں. تو یہ لوگ جو یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ تو اٹس لائک این آسٹریج نا، جو شتر مرغ ہوتا ہے، جو اپنا سر چھپا لیتا ہے اور کہتا ہے نہیں 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 سب کچھ ٹھیک ہے. ٹھیک نہیں ہے. ہم پاگل نہیں ہیں کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں. ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو یہاں پہ زندہ ہیں. فورسڈ کنورژنس کے نمبرز ہیں ہمارے پاس، اسٹیٹسٹکس ہیں ہمارے پاس. اور فورسڈ کنورژنس کرسچنس کی بیٹیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، فورسڈ کنورژن ہندو بیٹیوں کے ساتھ. تو یہ سوال ہمارے دماغ میں بھی یہ اٹھتا ہے کہ کیا صرف لڑکیاں ہی کنورٹ ہوتی ہیں؟ مطلب اگر اپنے لوگ یہ کہتے ہیں نا اپنی مرضی سے ہو گئی ہے کنورٹ، تو کیا لڑکوں کی مرضی نہیں ہوتی کنورٹ؟ نہیں، بات بالکل جھوٹ ہے. بات یہ ہے کہ کچھ گینگز ہیں ہمارے یہاں، مافیاز ہیں ہمارے یہاں، کنٹرول سسٹمز ہیں جو کہ یہ چیزیں کروا رہے ہیں. جیسے بچوں کو اٹھا لینا، چھوٹے چھوٹے بچے ابڈکٹ ہو رہے ہیں، لڑکیاں ابڈکٹ ہو رہی ہیں، لڑکے ابڈکٹ ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کس قسم کی مافیاز ہیں یہاں پہ. ٹریفکنگ ہوتی ہے، سیکس ٹریفکنگ ہوتی ہے، چائلڈ ٹریفکنگ ہوتی ہے، اور ڈومیسٹک وائلنس اور فیمیل ابیوز تو اتنا کامن ہے. اگر آپ بڑھتا جا رہا ہے ہر سال. بالکل. اور اگر آپ، میں جب اپنے اسٹوڈنٹس کو کسی بھی گروپ آف 10 عورتوں کو آپ بٹھا کے پوچھے، تو اس میں سے 8 ہے، آلویز کم از کم 8 ہوں گی جنہوں نے کہا ہوگا کہ ہاں ہم پر تشدد ہو چکا ہے،
हमने एक्सपीरियंस किया हुआ। तो ये तो औरतों की जिंदगियां, ये मर्द बोल रहे होंगे जो ये बातें बोल रहे हैं। और दूसरा ये देखिए कि आधे से ज़्यादा पाकिस्तान मतलब ऐसे जैसे कुछ वो कान बंद कर दिए उनने, वो सुनना ही नहीं चाह पता नहीं, मतलब आई थिंक इट इज़ हाँ, सुनना नहीं चाहते, रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते, खुद कर रहे होते हैं तशद्दुद, एक्चुअली दे आर हिपोक्रेट्स, झूठ बोलते हैं और सामने कुछ हैं, पीछे कुछ हैं। इतने सारे मर्द इस तरह के होते हैं जो कि अपने घरों में बहुत तशद्दुद करते हैं। हमारे पास तो इतने केसेस हैं, इतने केसेस हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। फिर शेल्टर होम्स हैं जहाँ पे हम लड़कियों को भेजते हैं। तो ये क्या हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, सारा ये ड्रामा कर रहे हैं हम सारा? तो ये इन लोगों पे डोंट वरी अबाउट इट। बैकलैश, देखिए कभी भी जो भी अच्छा काम और सही काम कर रहा होता है ना, उस पर बैकलैश आता है। और सिंध का तो सबको पता है, लोग तो नाम लेते हैं ऐसे लोगों का, जैसे मियाँ मिट्ठू बैठे हुए हैं वहाँ पे, लोग नाम से बोलते हैं कि ये लोगों को, लड़कियों को ज़रा सी हिंदू लड़की जवान हुई, जवान भी नहीं हुई, छोटी ही है, थोड़ी सी खुश शकल है, तो उसको उठवा लिया जाता है। तो ये तो औरतों की ज़िंदगियाँ हैं। मैं तो रोज़ देख रही हूँ, हम तो जाते हैं सिंध में, वो लोग आते हैं हमारे पास, ये हो रहा। अब आपने वो भी बात की थी कश्मीर वाली, उसकी भी बात थोड़ी सी हमने नहीं वहाँ पे रह गई थी कि हर तबके के लोग, हर उम्र के लोग, बच्चों से लेके बड़ी उम्र के लोग, प्रोफेशनल डॉक्टर्स, किडनैपिंग्स हो रही हैं, अबडक्शंस हो रहे हैं। और क्यों? माफियाज हैं, गैंग्स हैं जो कि पैसा डिमांड कर रही हैं रैंसम के लिए। और टोटल लॉलेसनेस है इस वक्त पाकिस्तान में, आई एम अफ्रेड टू से। और कोई क्या कहते हैं, पुरसाने हाल नहीं है। और कितने केसेस अभी आपके सामने आए हैं? अभी जो लिस्ट थी वो सिंध के अंदर, वो तकरीबन 71 केसेस हैं अबडक्शंस एंड किडनैपिंग्स के। हाँ, अभी जो हमने प्रोटेस्ट की उसमें 5 लोगों के लिए हमने प्रोटेस्ट की थी। 5 में से 3 वापस आए, 2 अब तक नहीं वापस आए हैं। और रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि देखिए जब तक आप एक्शन नहीं ले, जब तक आप पकड़ेंगे नहीं उनको, सज़ा नहीं करेंगे, तो ये तो रुकने वाली चीज़ तो नहीं है ना। एक आ गया वापस, उसके बाद 4 और किडनैप हो जाएंगे। तो दिस इज़ इट्स अ सिस्टमैटिक प्रॉब्लम, इट्स अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम। हमारे यहाँ जो करप्शन है, जो अथॉरिटीज़ का भी इन्वॉल्वमेंट है। अब आप मुझसे पूछे कि अगर आपके घर में, मेरे घर में चोरी होती है तो मैं पुलिस के पास जाऊँगी? मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो मेरी बात ही नहीं मानेंगे। बल्कि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ कि मैं एक दफ़ा, मेरे घर में हुई चोरी और मैं सबने कहा नहीं तुम्हें रिपोर्ट करना चाहिए, मैं गई पुलिस, तो वो उल्टा मुझसे कहा अच्छा तो ये कैसे हो सकता है कि यहाँ से वो, मतलब जैसे कि मैंने अपने घर में खुद चोरी की है और जाके। सो इट इज़ हॉरिफिक। आई मीन कितना भी अभी देखा जाए कि सिंध में फिर भी पुलिस थोड़ी बेहतर हुई है पिछले दिनों में, बट स्टिल इट इज़ वेरी लॉन्ग वे टू गो कि हमको पुलिस पे ट्रस्ट हो। हम नहीं जाते पुलिस के थाने में, तो डरती हूँ पुलिस के थाने जाने में। वी हैड एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस। लोग जिस तरह से वो पुलिसमैन आपको देख रहा है, जिस तरह से वो कितनी लड़कियों को ले जा करके जातियाँ हुई हैं, तो ये तो दे हैव टू विन आवर ट्रस्ट। और हमारे साथ जो हुआ है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, उनको डिनाई नहीं किया जा सकता। और अगर ये मैं सारी ह्यूमन राइट डिफेंडर्स की बात कर रही हूँ। ह्यूमन राइट डिफेंडर्स की जो एक्सपीरियंसेस हैं वही तो सामने आएंगे ना, वही तो बताएंगे कि ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा शीमा जी, करना चाहें तो ये कर सकते हैं, जैसे आपने वो प्रोटेस्ट किया 5 लोगों के लिए, एंड दे हैव गिवन यू 24 to 48 आवर्स टाइम कि हम इसके अंदर ढूंढ के देंगे, और 24 घंटे के अंदर 3 अबडक्टीज को, 3 ऐसे लोग थे जो किडनैप्ड हुए थे और वो आ गए सामने। तो सवाल तो उठते हैं ना दिमाग में। सो अब ये है सारी बात, मगर ये हमारे मुल्क का हाल यही है, और करप्शन का हाल ये है, और झूठ का हाल ये है, और अथॉरिटीज़ पे कैसे ट्रस्ट करें, क्या मतलब बहुत ही बुरा हाल है। आई थिंक इट इज़ सो। ये जो लोग कह रहे हैं कि हाँ पाकिस्तान में ना कन्वर्जन्स होते हैं, ना डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ना रेप होता, तो ये लोग अखबार भी नहीं पढ़ते। आपको याद नहीं है कि मुख्तार माई के रेप केस को ले करके, जो कि गैंग रेप था, जो वो पूरे गाँव ने देखा था, क्या आप उसको डिनाई कर रहे हैं? उसके बाद जो हाईवे रेप हुआ था, फेमस हाईवे रेप, उसको क्या आप डिनाई कर? तो क्या ये औरतें पागल हैं जो कि रिपोर्ट कर रही हैं रेप केसेस? और ये तो
یہ تو انٹرنیشنل کیسز بن چکے ہیں, اور یہ تو صرف رپورٹڈ ہیں, یہ تو صرف اس میں ہزاروں ہیں جو کہ کون رپورٹ کرتا ہے. آپ کی بیٹی کو ریپ ہوتا ہے تو فیملیز کوشش کرتی ہیں کہ خاموش ہو جائیں, کسی کو پتہ نہ چلے وغیرہ وغیرہ. وہ دیٹ ہاربل تھنگ کالڈ عزت سب کو دکھنے لگتی ہے, پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے عزت, مگر فوراً لوگ عزت کرنے لگتے ہیں, خاندان کی عزت, فیملی کی عزت, پتہ نہیں کمیونٹی کی عزت اور ٹرائب کی عزت. میں تو عزت کو ڈینائی کرتی ہوں. عزت کیا ہے؟ جو یہ حرکت کر رہا ہے وہ عزت والا ہے کیا؟ اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی, وہ عزت اپنی پھینک رہا ہے. دس از ہاؤ آئی لک ایٹ اٹ. رائٹ. جس عورت کو آپ ریپ کر رہے ہیں اس کی عزت کی بات نہ کریں. یو ہیو نو عزت وین یو ریپنگ ہر. رائٹ. So this is the reality of life in Pakistan, of women's reality. بچہ پیدا کرنا ہے اس میں عورتیں مر رہی ہیں, کم عمری کی شادی ہے اس میں عورتیں مر رہی ہیں, تشدد ہے عورتوں پہ اس میں عورتیں مر رہی ہیں, بچہ پیدا ہونے والا ہے مگر کوئی ہاسپٹل نزدیک میں نہیں ہے اس میں عورتیں مر رہی ہیں. سو بہت سارے ایشوز ہیں, اور مگر میں ساتھ ساتھ یہ ضرور بات کروں گی کہ اب میں یہ دیکھتی ہوں کہ اس وقت اگر آپ میرے آفس آئیں تو دن میں کوئی 10 فون آتے ہیں, کیونکہ دیکھیے ہماری تنظیم کا نام ہے تحریک نسواں. حالانکہ یہ ایک کلچرل آرگنائزیشن ہے. اتفاق سے ہم نے اس وقت جب شروع کی تھی 70s میں تو ہم نے نام یہ تجویز کر دیا تھا. تو وہ لوگ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے عورت کے نسبت سے, چاہے وہ طلاق کا ہو, چاہے وہ خلا کا ہو, چاہے وہ تشدد, تو وہ گوگل پہ جاتے ہیں, پاپ ہو جاتا ہے تحریک نسواں, وہ فوراً ہمارے کو فون کرتے ہیں. تو اس کے ذریعے بھی مجھے بہت کچھ پتہ چلتا رہتا ہے, اور پھر میں ان عورتوں کو کنیکٹ کرتی ہوں لائرس کے ساتھ, شیلٹر ہومس کے ساتھ, ادھر ادھر جہاں بھی. بٹ اس سے مجھے جو چیز جو میں بات کرنا آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں, وچ از آلسو لنک ٹو آل دس بیک لیش دیٹ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ, کہ اس وقت شعور بہت بڑھ گیا ہے. آئی تھنک اوور دیز 30, 40, 50 years that we have all been working, ہم لوگ سب کے کام کی وجہ سے عورتوں میں ویمنز رائٹس کا شعور بڑھ گیا. اور ایون جب ہم نے 6 سال پہلے عورت مارچ شروع کی, اور اب 6 سال ہو گئے ہیں عورت مارچ کو, تو اس پہ جو ڈائلاگ شروع ہوا, جو ڈسکشن شروع ہوا, چاہے لوگ اس سے اگری کریں یا ڈس ایگری کریں, پوائنٹ از کہ دیر واز ٹاک اباؤٹ اٹ. ہر گھر میں لوگوں نے یہ بات کرنا شروع, اچھا یہ پاگل عورتیں کیا کر رہی ہیں, کیوں عورت مارچ کر رہی ہیں, ان کے کیا ڈیمانڈس ہیں, اپنے گھروں میں اپنی بہنوں بیٹیوں وغیرہ سے تم لوگ کیوں شور مچا رہے ہو, کیا تو آئی تھنک دیٹ ڈبیٹ, دیٹ ڈائلاگ, دیٹ ڈسکشن از ویری امپورٹنٹ. کیونکہ ان چیزوں کو ہم کارپیٹ کے نیچے نہیں چھپا سکتے. کب تک چھپائیں گے, کبھی تو ابھر کے آئیں گے. سو آئی تھنک جو فرق آیا ہے وہ یہ ہے کہ لڑکیوں میں خود میں یہ شعور آ گیا کہ ہم کیوں اب برداشت کریں. اگر ہم پہ کوئی تشدد کر رہا ہے تو ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. دس از اے ویری پازیٹیو چینج دیٹ ہیز ہیپنڈ ان پاکستان, اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو سے دیٹ آئی فیل کہ دس از بیکاز آف آور ایئرز اینڈ ایئرز آف ڈیڈیکیٹڈ ورک آن ویمنس رائٹس ایشوز. ناٹ اونلی می, مطلب بہت ساری عورتوں نے, بہت ساری تنظیموں نے مل کر کے یہ سارے کام کیا ہے کہ عورتیں اتنی امپاور ہو گئی ہیں کہ اس حد تک شعور آ گیا ہے کہ اب ہم برداشت نہیں کریں گے, اب ہم آواز اٹھائیں گے. تو پھر وہ عورت جو کہ پٹ رہی ہے, پہلے پٹ کے مر جاتی تھی, اب وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے زندہ رہنا ہے اور میں جیوں گی, اور میں سر اٹھا کے جیوں گی. میں مطلب یہ کہ میں ڈگنیٹی کے ساتھ جیوں گی, میں یہ روزمرہ کی پٹائی نہیں لوں گی. اور یہ تو میری اپنی آنکھوں کی ایکسپیرئنس ہے. میں نے خود کتنی عورتوں کے ساتھ کام کیا, ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے میں, ان کو زندگی میں آگے بڑھانے میں. سو دس از اے پازیٹیو تھنگ دیٹ ہیز ہیپنڈ ان. یہ ساری جو ہم نے ریالٹی کی بات کی کہ یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو, بٹ وی مسٹ آلسو ایکنالج کہ دیر آر اسٹیپس گوئنگ فارورڈ, کہ ہم کچھ اور ساتھ ساتھ سندھ گورنمنٹ میں, سندھ کے پروونس میں کچھ اچھے لاز بھی آئے ہیں, لیجسلیشن بھی ہوا. مثال کے طور پہ کم عمری کی شادی پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لیجسلیشن ہے کہ 18 سے کم پہ شادی نہیں ہو سکتی, لڑکی یا لڑکا
اس کی اگر آپ شادی کرواتے ہیں, جو بھی کرواتا ہے, چاہے ماں باپ ہوں, چاہے دوست ہوں, چاہے نکاح خواہ ہوں, اس کو 2 سال قید بامشقت ملے گی. 2 years بامشقت پلس 1 لاکھ روپیہ جرمانہ الگ. سو یہ چیزیں, مگر یہ چیزیں ابھی تک لاز بن گئے ہیں, مگر امپلیمنٹیشن نہیں ہے انفارچونیٹلی. آئی تھنک امپلیمنٹیشن جیسے اب وقت ہے کہ ان لاز پہ امپلیمنٹیشن کی جائے کہ یہ چیزیں ہیں. ابھی میں آپ کو جیسے بتا رہی تھی کہ مسلم میرج لا جو ہے, مسلم میرج لا, اس میں بھی کچھ کلازز ہیں نکاح نامے میں وچ کین ہیلپ ویمن, بٹ کیا جاتا ہے یہ کہ وہ کلازز پہ نشان ڈال دیا جاتا ہے. لڑکیوں کو تو پتہ بھی نہیں, نہ ماں باپ کو پتہ ہے ان کلازز کے بارے میں کہ ایوری وومن ہیز دا رائٹ ٹو ڈیمانڈ اے ڈیورس اگر اس کو ضرورت محسوس ہو. مگر ہمیں تو کوئی نہیں سکھاتا نا, تو نہ یہ اسکولوں میں, نہ کالجز میں, نہ سوشل لائف میں یہ چیزیں پتہ کرتی. تو ہم لوگوں کا جو کام ہے, جو میں اپنے ذمہ کام لیتی ہوں, وہ یہ کہ یہ اس قسم کی چیزیں میں اپنے ناٹک کے ذریعے لوگوں کو بتاتی ہوں. سو وین آئی ریمبر گوئنگ بیک ٹو جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہاؤ آئی لنک اینڈ ویو پالیٹکس اینڈ آرٹس ٹوگیدر, کہ ہم جو بھی آرٹ کریٹ کر رہے ہیں وہ میننگ لیس نہیں ہے, وہ بامقصد آرٹ ہے. It is meaningful and it is an alternative education. Because you're actually educating people. Public کو ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں. واو. جو کہ اسکولوں کی ایجوکیشن سے آپ کو نہیں ملتا. نہیں, وہ تو ابھی بھی میرے خیال سے پرانے دور کی ٹیکسچر بکس کو لے کے پڑھا رہے ہیں اس کے اندر. اور ایون لائک ایشوز آف ہارمنی اینڈ ٹوگیدرنس. مطلب ہمارے تعلیم والا سے جو ہے, اسپیشلی جو اب نئی ایجوکیشن پالیسی آئی ہے, ان فیکٹ یو شوڈ ڈسکس دیٹ آلسو, جو کیا ہے سنگل کریکولم پالیسی جو ہے, اٹ از ہورریفک. اس میں تو مطلب اٹس لائک اے فیشسٹ پالیسی نا, کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ کافر ہے, وہ کافر ہے, وہ کافر ہے, یہ چیز نہیں سکھانا ہے, وہ چیز نہیں سکھانا ہے. تو یہ تو آپ کوئی بھی سماج میں جو ڈائیورسٹی ہوتی ہے اور جو ایکسیپٹنس ہوتی ہے آف ڈفرنٹ اوپینینس اینڈ ڈفرنٹ لائف اسٹائلز اینڈ ڈفرنٹ بلیفس, ڈفرنٹ لباس, ڈفرنٹ ڈریس اپ, واٹ, ڈائیورسٹی میں خوبصورتی ہے. اس میں کیا خوبصورتی ہے کہ بس ون یونیفارم, ون سنگل, وہی صحیح ہے اور دوسروں کو ہم زندہ ہی نہیں چھوڑیں گے. یو نو, سو یو کریٹنگ ہیٹریڈ. رائٹ. یو برنگنگ اپ اے جنریشن جس میں آپ دشمنیاں اور نفرتیں سکھا رہے ہیں. وی وانٹ ٹو کریٹ اے سوسائٹی جس میں پیار اور محبت ہو, بیوٹی, لو, یہ چیز اور عشق, محبت, یہ چیزیں ہمیں سکھانی ہیں. صحیح بات ہے. اینڈ do you think that you would be seeing women in leadership more and more in these days now? Well, I certainly hope so. میں تو خیر ہر جگہ یہی کہتی ہوں کہ بھئی اگر ہم صرف پاکستان کو بھی دیکھیں تو کتنے سال ہو گئے ہمارے کو, 76 ایئرز. 76 ایئرز آف مردوں کا راج, میل ڈومینیشن, جنگیں, تشدد, نفرتیں, مذہبی ایکسٹریمزم, یہ سب مردوں نے نہیں تو پھیلایا نا, عورتوں نے تو نہیں پھیلا کیا نا یہ سارا کچھ. اب وقت آ گیا ہے کہ یہ سب چیزیں اب ہم بند کریں گے, اینڈ دس ول بی عورت راج, جہاں پہ پیار, محبت, عشق, خوبصورتی, یہ چیزیں پلیں. اینڈ آئی تھنک کہ عورتیں آ رہی ہیں آگے, ہر چیز میں آ رہی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ویمن فیل کانفیڈنٹ ٹو ٹیک اپ اینی سبجیکٹ ان دا ورلڈ. مطلب دنیا میں تو ابھی آپ دیکھیں ہندوستان میں کہ جو ساری یہ جو چاند پہ پہنچ گیا ان کا, تو اس میں زیادہ تر جو ٹیکنیشینس تھیں, انجینئرس تھیں, they were all women. Yes. تو بہت بڑی بات, بہت بڑی بات ہے. اور ہمارے یہاں بھی ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے. ہر موضوع میں, ہر سبجیکٹ میں عورتیں آ رہی ہیں, اینڈ دے ڈو ویری ویل آلسو. آپ یونیورسٹیز میں دیکھیں, کالجز میں دیکھیں, ٹاپ آف دا لسٹ آف ویمن, گرلس, ناٹ دا مین. اینڈ آپ یا اور آپ وہاں بھی دیکھیں, گاؤں میں دیکھیں ہم جب جاتے ہیں, مرد پڑا ہوا ہے چارپائی بچھا کر کے اپنا عیش کر رہا ہے, جو بھی پی رہا ہے, اسموک کر رہا ہے, آسمان کو دیکھ رہا ہے, تاش کھیل رہا ہے, وہ جا کے چائے خانے پہ بیٹھ جائے گا, ٹی وی بھی دیکھ لے گا, گپ بھی کر لے گا. عورتیں صبح سے لے کے رات تک محنت کر رہی ہیں,
صبح سے لے کے رات تک. اور کیا نہیں کرتی, گھر کے اندر محنت کرتی ہیں جس کا ان کو جس کی کوئی اجرت نہیں, نہ اجرت تو چھوڑیے, اکنالجمنٹ بھی نہیں ہے کہ یہ بھی کام ہے اگر وہ, اور پھر باہر بھی کرتی ہیں. مگر ابھی میں نے حال میں پڑھا, کل ہی بلکہ میں نے نیٹ پہ میں پڑھ رہی تھی کہ آئس لینڈ, یو نو دس پلیس کالڈ آئس لینڈ وچ از اے, تو وہاں پہ بہت ڈسکرمنیشن تھا عورتوں کے خلاف. اور ایک دن سارے ملک کی عورتیں 90% آف دا ویمن کیم آؤٹ آن دا روڈ, سارے اپنے کام چھوڑ دیے, گھر کے کام, آفیسز کے کام, اور وہ عورتیں ہر قسم کے کام کرتی تھیں وہاں پہ, ابھی بھی کرتی ہیں, خیر اب تو اور بھی زیادہ. مطلب یہ کہ نہ صرف ٹیچرز, نہ صرف نرسز, نہ صرف ڈاکٹرز, بٹ انجینئرز, ڈرائیورز, بس ڈرائیورز, ٹرین ڈرائیورز, ہر عورت نے کہا کہ اب ہم اسٹرائک پہ ہیں. ٹھیک ہے. اور اس اسٹرائک کی وجہ سے ساری لاز آئس لینڈ میں بدلے گئے. ہاں, بیکاز پوری کنٹری ان کی اسٹینڈ اسٹل پہ آ گئی نا, بیکاز وہاں پہ بس ڈرائیورز بھی تھے جو کہ عورتیں تھیں, ٹرین ڈرائیورز بھی تھے جو کہ عورتیں, سب نے بند کر دیا اپنا کام. اینڈ دا ہول کنٹری کیم ٹو اے اسٹینڈ اسٹل, جیسے کہتے ہیں لاک ڈاؤن, ایک دم. دے ور فورسڈ ٹو چینج آل دا لاز, کہ برابر کی تنخواہیں, چینجنگ مائنڈ سیٹس, لیٹنگ ویمن کم ان ہائر لیولز آف مینجمنٹ, جو کہ ویسٹرن ملکوں میں بھی نہیں ہوتا ہے. تو بہت کچھ عورتیں اگر چاہیں تو ہر چیز کر سکتی ہیں. صحیح, ٹھیک. سو who are you most inspired from, or who's your inspiration? سو مطلب میں نے بہت ہسٹری پڑھی ہے, لٹریچر پڑھا ہے. سو دیر سو مینی ویمن رائٹرز ہو انسپائر می, سو مینی ویمن ہو جو کہ مختلف ملکوں کے انقلابوں میں جنہوں نے حصہ لیا, دے ہیو انسپائرڈ می. لائک دیر از رشین وومن کال الیگزینڈرا کولنٹائے, جو کہ رائٹر بھی تھی, جو کہ انقلابی اسٹرگل کے میں فور فرنٹ پہ تھی. اس قسم کی عورتیں, somebody like لیلا خالد, جنہوں نے پیلسٹائن کاز کے لیے بہت سیکریفائزز دیں. دیز آر دا پیپل ہو انسپائرڈ می, اینڈ آئی ریڈ اباؤٹ دیم. کچھ کو تو میں مل بھی چکی ہوں. ہاں, اتفاق سے, مطلب ویمنس کانفرنسز میں گئی تھی تو ایک ایجپشین, اب ان کا انتقال ہو گیا, ایک ایجپشین خاتون تھیں, ڈاکٹر نوال الصداوی ان کا نام تھا. تو وہ رائٹر بھی تھیں, شی واز اے میڈیکل ڈاکٹر, شی واز این ایکٹیوسٹ. انہوں نے مجھے بہت انسپائر کیا کیونکہ انہوں نے بھی ویمنس موومنٹ اپنے ملک میں ایجپٹ میں لڑے. تو بہت سارے لوگ انسپائر کرتے ہیں آپ کو, فلمیں انسپائر کرتی ہیں, کتابیں انسپائر کرتی ہیں. So do you watch dramas, Pakistani dramas? I don't watch TV, if that is what you mean. میں نے 10 سال سے میرے پاس ٹی وی نہیں ہے, اور میں ٹی وی نہیں دیکھتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے ٹی وی از polluting my mind. اور banging, مطلب دا لاؤڈنس, ایک تو ساؤنڈ پولیوشن اس کا اتنا ہو گیا ہے. مطلب جس طرح سے ٹی وی پہ یہ لوگ باتیں کرتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ اگریشن ہی اگریشن ہے, وار ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. So I refuse to let my mind be destroyed by all of that. اور جہاں تک ڈراموں کی تعلق ہے, to tell you the truth, I find them horrendous. اتنے تکلیف دہ ہیں کہ وہ گلوریفائی کر رہے ہیں عورتوں کے پر تشدد, وہ گلوریفائی کر رہے ہیں اس عورت کو جو مرد کے پاؤں چاٹ رہی ہے, اس کے پاؤں کے نیچے وہ عورت ان کی ہیروئن ہے, مگر جو عورت اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہے وہ تو بری عورت ہے. تو میں کیوں دیکھوں گی اس طرح کی چیزیں؟ اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری میڈیا کی, اور بہت بڑی کرائم ہے ہماری میڈیا کا کہ وہ اس طرح کی چیزیں پروموٹ کر رہے ہیں. They should, on the other hand, be doing the opposite. They should promote a different mindset. They should promote equality between the sexes. الٹا کر رہے ہیں, بالکل صحیح. تو وہ تو اس چیز کو نارملائز کر رہے ہیں, جس کو یہ جو مرد آپ کو بیکلاش دے رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ یہاں تو یہ سب چیزیں, وہ تو ان چیزوں کو نارملائز کر رہے ہیں. ہمارا میڈیا کہہ رہا یہ تو ٹھیک ہے, ایکسیپٹیبل ہے, ایک عورت کو مارو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. یہ
یہ کس قسم کا سماج بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ سوچئے کہ یہ جو ابھی بچے یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، وہ جب پاورز میں آئیں گے تو وہ کیا کریں گے اس ملک کو؟ میں تو سمجھتی ہوں اس ملک کا ستیہ ناش ہو رہا ہے، میڈیا کے تھرو تو بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور میڈیا کے تھرو اور بہت زیادہ ہو رہا ہے. Unfortunately, it's very sad. Very sad. But movie actors, like, do you have any female movie actors who's your favorite? And I think میری بہت فیوریٹ تھیں شابانہ اعظمی ہیں، اور اسمیتا پاٹل تھیں، اور دیپتی نول. یہ ساری ایکٹریسز جو کہ صرف گلیمر کو نہیں استعمال کرتی تھیں بلکہ اپنے فن کے ذریعے سے چیز رکھتی تھیں نا، مطلب کہانی کو آگے بڑھاتی تھیں یا وٹ ایور. سو they were my heroines. And do you support any political party? I don't. In Pakistan? Yeah, in Pakistan. I don't see any political party that I can support, unfortunately. مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی بھی کاش کہ ایسی ہوتی جس کا ہم سپورٹ کر سکتے، مگر ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا کرپشن، ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا مسوجنی، میل ڈومینیشن، پیٹریارکی، ویمن ہیٹریڈ، کون سی پارٹی کو ہم سپورٹ کریں گے؟ نہیں کر سکتے. یہی تو سارا مسئلہ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. And since you've been in many cities of Pakistan, so which one is your favorite? لاہور، اسلام آباد، کراچی. میں ذرا سی یہاں پہ وہ ہو جاؤں گی، کیا کہتے ہیں لوگ اعتراض کریں گے، مگر میں سمجھتی ہوں کراچی ہی ایک شہر ہے پاکستان کا. میرا شہر تو کراچی ہے، اینڈ آف کورس آئی تھنک کراچی از دی اونلی سٹی. مطلب خوبصورتی میں آف کورس لاہور از اے ویری بیوٹیفل سٹی، بٹ یا آئی تھنک کراچی از. ہم ایک جگہ پرفارم کر رہے تھے سندھ کی ایک دیہات میں، بلکہ زیادہ تر لوگ وہاں پہ جو تھے وہ کسان، ہاری عورتیں، ہاری مرد تھے، جو کہ شاید ان میں سے کئی عورتیں اردو نہیں سمجھ سک رہی تھیں. بہرحال ہم لوگ کے جو ناٹک ہوتے ہیں دے آر ویری ویژول، مطلب اس میں موومنٹ بہت ہوتا ہے، گانا بھی ہوتا ہے، ایکسپریشن ہوتا ہے. تو اگر آپ کو زبان نہ بھی سمجھ میں آ رہی ہو تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں ایکشنز کے تھرو. اس ناٹک میں ہم ایک جو ہمارا وہ والا اس وقت جو ناٹک کر رہے تھے وہ عورت کی کہانی تھی ایک طرح سے، اور مختلف گلمسز تھے عورت کی زندگی کے، کہ عورت کبھی بس میں بیٹھتی ہے تو کیا ہوتا ہے، عورت آفس میں کام کرتی ہے، عورت جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے. اس طرح سے گلمسز تھے عورت کی زندگی کے بارے میں. اور آخر میں جو ہے وہ ایک عورت کو کوئی تھپڑ مارتا ہے تو وہ نیچے گر جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ اٹھتی ہے، کھڑی ہوتی ہے، اور بالکل صرف اس میں کوئی ڈائلاگ بھی نہیں ہے بلکہ وہ یوں کر کے کھڑی ہوتی ہے، اوپر سے یوں کر کے وہ پھر یہ کر کے انچین مطلب توڑتی ہے اپنی رسیوں کو، ایک طرح سے اپنے آپ کو ریلیز کرتی ہے، فری کرتی ہے، لبریٹ کرتی ہے، اور اس پہ پھر ہم لوگ گانا گاتے ہیں. تو اس پرفارمنس کے بعد ایک بوڑھا سا آدمی کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں میں آنسو، اور اس نے کہا کہ یہ جو ابھی دیکھا میں نے کہانی، اس میں وہ لڑکی نے اپنے کیا کہنا، اپنی چینز کو کیا کہیں گے اردو میں، اپنی بندشیں توڑ دیں. میں سوچ رہا ہوں میری بیٹی کیوں نہیں ایسا کر سکتی. میں گھر جا کے اپنی بیٹی کو کہوں گا تم سوچو اس کے پر. اینڈ دیٹ واز فار می سچ اے، مطلب وہ امیج اس آدمی کا کہ آنکھوں میں آنسو لے کے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو جا کے کہوں گا کہ اپنی بندشوں کو تم توڑ سکتی ہو. تو وہ آج تک میرے ہی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اس امیج کو یاد کر کے، کہ اٹ گیو می سو مچ اسٹرینتھ. یو سی، ہم کو اس نے اتنی طاقت دی کہ ہمارا فن جو ہے وہ دوسرے کو طاقت دے، اور وہ دوسرے کو یہ مطلب اٹ واز ہیوج، اٹ از اے ہیوج تھنگ فار اس کہ آرٹ مینس سو مچ ٹو سمبڈی. اگر 100,000 میں سے بھی ایک آدمی کو یہ میسج ملا ہے کہ اٹ از پاسبل، اٹ از پاسبل فار یو ٹو چینج یور لائف، رائٹ، آپ خود اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں. کہ عورتوں کے لیے عورت خود اپنی زندگی، اپنی طاقت کو پہچان لے
تو اپنی زندگی کو بدل سکتی ہے. کتنی بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اور جب وہ عورت اس طاقت کو پہچان لے گی تو کوئی اس کو نہیں روک سکتا. کوئی اس نے. اور انفیکٹ میں نے تو آپ کے بارے میں وہ جب مینشن ہوا, ذکر بھی آپ کے بارے میں کہ جب وہ بامب blast ہوا, they were all caught up in fear. Yes. And you actually performed the next day over there. Yes, and my mother and everybody was saying تم دیوانی ہو گئی ہو, کہاں جا رہی ہو, تم زندہ نہیں آؤ گی واپس. میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے, اگر رقص نہیں ہوگا تو زندگی بھی بیکار ہے. اور لوگ بہت زیادہ خوف میں تھے اس وقت, بہت زیادہ خوف میں تھے. ہم لوگ جیسے ہی اترے ہیں 7 میں, بس میں گئے تھے, اترے ہیں, ہم اپنے ساتھ میوزیشینس لے کے گئے تھے, ہم نے وہیں سے دھمال شروع کر دیا. سڑک پہ درگاہ سے میں پہنچنے سے سب لوگ اپنی دکانیں کھولنے لگے, ہم پہ پھول پھینکنے لگے. مطلب وہ خوف یوں مٹ گیا کہ بھئی اٹ از پاسبل, یہ چیز کنٹینیو ہوگی. ایک صدیوں پرانا رواج, آپ کون ہوتے ہیں اس کو بند کرنے کے لیے اور روکنے کے لیے. تھینک یو میم کہ آپ ہمارے پوڈ کاسٹ پہ آئے, اور وی آر ویری گریٹفل, اینڈ اٹس این آنر فار می ٹو ہیو یو ان آور شو. نہیں, میرے لیے بھی آنر ہے, اور مجھے بہت خوشی ہے, اور مجھے امید ہے کہ آپ کے لوگ جب یہ باتیں سنیں گے تو اس پہ کچھ لوگ پسند کریں گے, کچھ ناپسند کریں گے, دونوں چیزیں ہوں گی. تو یہ تو چلتا ہے, یہ زندگی کا حصہ ہے. Thank you so much. So thank you for watching this podcast. I do encourage you to comment on this podcast, do share it with others, and like, share and subscribe to our channel on YouTube. Thank you. Please support and subscribe to Sean Khan podcast. I assure you, you will enjoy it.